عجیب سا لگ رہا ہے۔ اب کیا ہمیں اس پر سوچنا ہوگا؟ کیا اب ہمیں اس پر بات کرنی ہوگی کہ عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ رجب حرمت والا مہینہ، اور رمضان جس میں روزے فرض ہیں، تراویح پڑھی جاتی ہے اور بندوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کے درمیان یہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے۔ جناب آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ پورے مہینے کے بھی روزے رکھ لیا کرتے تھے، بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں اتنے زیادہ آپ روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال نامے اللہ پاک کی طرف لے جائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو لوگ نہیں جانتے، یہ بڑی ہی اہمیت والا مہینہ ہے، یہ خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت کو باقاعدہ واضح کیا، یہ صحیح حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین شب برات کے بارے میں، شعبان کے مہینے کے بارے میں، روزے کے بارے میں موجود ہیں۔ شب برات کا جو روزہ ہے یعنی 15 شعبان کا جو روزہ ہے، اس کے متعلق صحیح احادیث موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے روزے کا اہتمام بھی فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے رکھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ جو شب برات ہے، یہ وہ رات ہوتی ہے کہ جس رات کو جو پورے سال بھی قبرستان نہیں جاتا نا، اس رات کی برکت سے وہ بھی قبرستان چلا جاتا ہے، وہ بھی اپنی امی کے یہاں حاضر ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے والد کی قبر پہ چلا جاتا ہے۔ یہی ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ جو ماں باپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھولا ہوا ہوتا ہے، قبر کو بھولا ہوا ہوتا ہے، کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی حاضری سے منع کیا کرتا تھا، اب قبروں کی حاضری دیا کرو، کہ دلوں کو نرم کرنے والی، موت کی یاد دلانے والی ہے۔ قبر کی حاضری کا ایک موقع لگ جاتا ہے، پڑوسی بھی جا رہا ہے، سامنے والا بھی جا رہا ہے، دوست بھی جا رہا ہے، رشتہ دار بھی جا رہے ہیں، چلو میں بھی چلتا ہوں، اس بہانے وہ قبر پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اور قبر پہ حاضری کا تو ایک الگ ہی اجر ہے، وہاں جا کے دعا مانگنا، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرنا، اور اس طریقے سے دل کی نرمی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہ رات ہوتی ہے شب برات، لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگا کرتے ہیں، مساجد کے اندر عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، گھروں کے اندر خواتین یا عام جو حضرات ہیں وہ بھی عبادت کا احترام کیا کرتے ہیں، اہتمام کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ نفل عبادت ہے۔ فرض تو عبادت ہمارے سامنے واضح ہے بالکل، جیسے نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو عبادت ہیں، فرض تو بالکل واضح ہیں، لیکن بعض جو عبادت ہیں دیگر وہ نوافل ہیں۔ میں آتا ہوں کام پہ سے رات کے 4 بجے، اور یا رات کے 3 بجے، یا عشاء کی نماز کے بعد کوئی آتا ہے، کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہے، کسی کی ڈے ڈیوٹی ہے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے، وہ اس ٹائم میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز، تو اس کو کوئی یہ نہیں بولے گا کہ بھائی کہاں سے ثابت ہے؟ نفل نماز ہے بھائی، میں رات کو آنے کے بعد اگر میں روزانہ 4 رکعت نفل نماز اللہ کے شکرانے کے لیے ادا کر رہا ہوں، کوئی 12 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 6 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 20 رکعت پڑھ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی شخص جو ہے وہ روزے رکھے جا رہا ہے، جہاں منع آ گیا وہاں تو منع آ گیا، لیکن جہاں منع نہیں آیا، کوئی شخص ان دنوں کے روزے رکھ رہا ہے، تو اسے تھوڑی کہا جائے گا بھائی آپ نے آج منگل کے دن کا روزہ رکھا، آپ ہر منگل کا روزہ رکھتے ہو، کیا بات ہے بھائی، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے بندے، خدا کا خوف کر بھائی، نفل روزہ ہے، کبھی بھی رکھوں، ہاں جو 5 روزے حرام ہیں اس دن کے رکھنا منع ہے، جہاں حرام آ گیا۔ اب شب برات کے بارے میں کچھ عجیب و غریب سے لوگ جو ہے وہ دماغ کے اندر عجیب و غریب باتیں بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس رات کو عبادت کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یار اتنی گندی سوچ ہے، یہ کوئی بات پوچھنے والی ہے؟ سب سے پہلے تو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی یہ نفل عبادت ہے، کرو تو اچھی بات، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ جب نفل عبادت ہے تو اس میں اتنی زیادہ وہ سامنے والے کو کنفیوز کر دینا اور اس قسم کی باتیں کرنا کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، لیکن کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک عجیب غریب سے ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جی جس کا ثبوت نہ ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ نفل عبادت کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو شب برات کی جو عبادات ہیں، شب برات کے جو متعلق احادیث ہیں، ان کی تعداد 100 سے زائد ہے، 100 سے زائد احادیث اس حوالے سے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان میں ضعیف احادیث بھی ہیں، لیکن جب احادیث بہت ساری ہو جاتی ہے، کثرت ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ ضعیف احادیث ہوں تو وہ حسن کے درجے پہ بھی پہنچ جاتی ہے، ان پر عمل ہوا کرتا ہے۔
الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہمارا شمار پہلی کیٹیگری میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا یا نہیں آیا، اگرچہ ضعیف حدیث میں ہی وہ بات موجود ہے نا، وہ چیز ضعیف حدیث سے ہی ثابت ہے، ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک چیز آلریڈی ثابت ہے نا، نفل پڑھنا، تلاوت قرآن کریم کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، روزہ رکھنا، یہ تو نفل عبادت ہے۔ اگر وہ چیز مزید ضعیف حدیث سے کہیں ثابت ہو جاتی ہے، سونے پہ سہاگا ہو گیا، ہم ضعیف حدیث کو لے کے عمل کر لیں گے، یہ تھوڑی نہیں ضعیف حدیث سے چھوڑ دو۔ الحمدللہ ہم تو ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنے والے ہیں، صحیح پہ بھی، حسن پہ بھی، اور ساتھ ضعیف پہ بھی۔ وہ لوگ سوچیں جو صحیح اور حسن پہ تو عمل کر لیتے ہیں، ضعیف کو چھوڑ دیتے ہیں، کیسی سوچ ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ بات ذہن کے اندر عجیب و غریب ڈالی جاتی ہے کہ یہ نفل نماز ہے، نفل عبادت الگ الگ کرنی چاہیے، گھر میں بیٹھ کے نوافل پڑھنی چاہیے۔ جی مساجد سے اس کا جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ جی آپ نے عبادت کرنی ہے، مساجد میں محافل ذکر و نعت کرنی چاہیے، کا جو ہے اس کا اہتمام ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہو گئی بھائی، یہ تو چھپ کے کرنی چاہیے۔ بھائی مرضی ہے، کوئی چھپ کے کرے، کوئی عام کرے۔ آپ دیکھیں یہ دور کون سا چل رہا ہے اس وقت، چھپ کے جو بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا میں لگ جاتے ہیں، فیس بک میں لگ جاتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یقین کیجئے میں نے خود دیکھا اپنی گناہگار آنکھوں سے کہ بڑی بڑی بابرکت راتوں میں، لیلۃ القدر میں نے لوگوں کو اکیلے تنہا تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان کو فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھا، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ اجتماع میں تھے یا کسی محفل میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اس اجتماع کی برکت سے وہ گناہ سے بچے ہوئے تھے۔ پہلے کہا جاتا کہ تنہا رہو، گناہ سے بچے رہو گے، لیکن یہ دور ہی الگ ہو گیا ہے بھائی۔ اب تو سب سے بڑا فتنہ ہے موبائل، یہ ٹیبلیٹ، یہ آئی پیڈ، یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ اب بندہ تنہا ہوتا ہے وہ مزید گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے، اجتماع میں ہوتا ہے کم از کم نیکی میں تو لگا رہتا ہے۔ تو اب دیکھ کے تو بھائی بات کرو کہ اس وقت فتنے کا دور چل رہا ہے، کیسا دور چل رہا ہے۔ کوئی اگر اجتماع میں جا کے اگر کافی لوگوں کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، عبادت ہو سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے کیا، حضور کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے بھائی یہ جو مساجد سے اعلان ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، تو کیا بھائی سینما گھر سے اعلان ہوگا؟ نہیں کہ پرچون والے کیا سے اعلان ہوگا؟ پرچون والے کیسے لوگوں کو دین سکھایا جائے گا کہ بھئی آپ نے جو ہے اس رات کا اہتمام کرنا ہے اور آپ نے عبادت کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں اور کسی عبادت کی اہمیت کے بارے میں مسجدوں سے ہی تو بتایا جائے گا، پھر کہاں سے بتایا جائے گا؟ یہ تو سوچ جو ہے بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے اس رات، بڑی راتوں میں آج کل الحمدللہ ہوتا ہے کہ ابھی بیان وغیرہ ہوتا ہے، لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے، تلاوت قرآن کریم ہوتا ہے، نعت رسول مقبول پڑھی جاتی ہیں۔ کہنے والے ایک صاحب کہہ رہے تھے، میں نے ان کا سنا، کہہ رہے کہ جی یہ جو اس طرح ہوتا ہے، عبادت کریں نا، عبادت ہونی چاہیے، محفل تھوڑی ہونی چاہیے، اجتماع تھوڑی ہونا چاہیے۔ بھائی کہاں پہ لکھا بھائی کہ یہ جو ہے یہ عبادت نہیں ہے؟ علم سیکھنا، علم کی محفل میں حاضر ہونا، قرآن مجید کی تلاوت سننا، نعت رسول مقبول سننا، سیدھی عبادت ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعت رسول مقبول سنایا کرتے تھے، حضور اپنے ممبر پہ ان کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی محفل لگایا کرتے تھے۔ حضور نے تو عام عبادت کرنے، یعنی تلاوت قرآن کرنے سے زیادہ تلاوت قرآن سیکھنے کو جو ہے وہ افضل قرار دیا ہے۔ عبادت کرنے سے زیادہ، یعنی عام عمل کرنے سے زیادہ علم سیکھنا ہی زیادہ افضل عبادت ہے، یہی عبادت میں شمار ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی کہاں سے پڑھا ہے اس نے، کیسا ذہن ہے، کیا تعلیم ہے اس کی، کہ وہ ان چیزوں کو عبادت نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں عبادت ہیں۔ جہاں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، وہاں اگر کوئی اجتماع ذکر و نعت کے اندر شرکت کر رہا ہے تو اس کو اس میں بھی شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ کریم شب برات کی حقیقت کو سمجھنے کی احادیث طیبہ جو ہمیں علماء کرام سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان پر عمل کر کے عجیب و غریب باتوں کو سائڈ میں رکھ کے بس یہ کہ یہ تو بڑی رات ہے، اس رات بھی اہتمام کرنا چاہیے اور راتوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات اس لیے کہ اس رات یہ خاص رات ہے، اللہ پاک آسمانہ دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے۔ ویسے تو اور راتوں میں بھی تجلی کے بارے میں ہے کہ اللہ پاک خاص تجلی فرماتا ہے، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جسے عمومی تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، لیکن اس رات کے بارے میں بھی خصوصیت کے ساتھ ہے۔ تو جو ہر رات نہیں کر سکتا، اگر وہ اس ایک رات سال میں ایک رات بھی کر رہا ہے، اب آپ اس کو بھی روک دیں، نہیں بھائی ہر اللہ پاک تو اس بارے میں تو بہت سارے حدیث ہے، تم اور دنوں میں نہیں کر رہے، اسی دن میں کیوں، اسی رات میں کیوں کر رہا ہے؟ کرنے دیجئے۔ آپ عبادت نہیں کر رہے، اگر آپ کو عبادت سے جلن ہے، اگر آپ کو جنت کے قریب ہونے سے جلن ہے، تو بھائی اپنی جلن کا علاج کیجئے، لیکن جو عبادت کر رہا ہے اس کو عبادت کرنے دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔